السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ وقت کی قید۔ کراچی کے ایک خاموش علاقے میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ باقی لوگوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک عجیب سی گھڑی تھی جو اس کی نانی کے مرنے سے پہلے سے دی تھی۔ نانی نے کہا تھا یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ وقت کو روک سکتی ہے، مگر کبھی دل کے فیصلوں میں سے استعمال مت کرنا۔ عائشہ نے کبھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، سڑک پر پھسلن تھی۔ اچانک ایک لڑکا سامنے آیا۔ گاڑی تیزی سے آ رہی تھی۔ عائشہ نے گھبرا کر وہ گھڑی دبائی۔ وقت رک گیا۔ بارش کے قطرے ہوا میں ٹھہر گئے۔ لوگ جیسے پتھر بن گئے اور وہ لڑکا جسے وہ بچانے جا رہی تھی وہ بھی ساکت ہو گیا۔ عائشہ نے اسے کھینچ کے محفوظ جگہ پہ کر دیا۔ پھر گھڑی دوبارہ وقت چل پڑی۔ لڑکے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بچ گیا۔ تم نے کیسے کیا؟ عائشہ مسکرا کر بولی۔ بس قسمت اچھی تھی اس لڑکے کی۔ اس لڑکے کا نام ریان تھا۔ کچھ دن کے بعد دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ کبھی پارک میں، کبھی چائے کے اسٹال پر۔ آہستہ آہستہ وہ دوست بن گئے اور پھر محبت۔ ریحان بہت سادہ لڑکا تھا، مگر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، عائشہ تمہارے ساتھ وقت رک جاتا ہے۔ عائشہ چونک گئی، کیونکہ وہ واقعی وقت روک سکتی تھی، مگر اس نے راز چھپا لیا۔ ایک رات ریحان اچانک غائب ہو گیا۔ فون بند، کوئی پتہ نہیں۔ عائشہ پاگل ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ پھر اس نے وہ گھڑی نکالی اور پہلی بار دل کے لیے استعمال کی۔ اس نے وقت کو پیچھے گھمایا۔ 1 دن، 2 دن، پھر 3 دن۔ آخر وہ اس لمحے تک پہنچی جہاں ریان زندہ تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب گئی، ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ تم نے قانون توڑا ہے۔ وہ ایک پراسرار آدمی تھا، آنکھیں سیاہ، آواز خوفناک۔ وقت کے ساتھ کھیلنے کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ عائشہ ڈر گئی۔ میں صرف اسے بچانا چاہتی تھی۔ سایہ بولا، تم اسے بچا سکتی ہو، مگر بدلے میں اپنی زندگی کے کچھ سال کھو دو گی۔ عائشہ نے بغیر سوچے کہا، مجھے منظور ہے۔ رومانس اور درد سے بھری یہ کہانی۔ ریان واپس آ گیا، مگر عائشہ بدلنے لگی۔ اس کے بال آہستہ آہستہ سفید ہونے لگے، چہرے پہ تھکن، مگر وہ ریان کے سامنے ہمیشہ مسکراتی۔ ریان نے ایک دن پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ عائشہ نے جھوٹ بولا، ہاں۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن ریان کو وہ گھڑی مل گئی۔ اس نے سب کچھ سمجھ لیا اور سچ جان کر وہ ٹوٹ گئی۔ تم نے میرے لیے اپنی زندگی دے دی۔ عائشہ خاموش رہی۔ ریان نے فیصلہ کیا۔ اس نے بھی گھڑی استعمال کی۔ وقت کو پیچھے لے گیا، اس لمحے تک جب وہ مرنے والا تھا، مگر اس بار اس نے خود کو بچانے کے لیے نہیں۔ دیا۔ گاڑی آئی، وہ سب ختم ہو گیا۔ وقت اصل حالت میں آ گیا۔ عائشہ زندہ تھی، مگر ریان کبھی واپس نہیں آیا۔
اسے کچھ یاد نہیں تھا مگر دل خالی تھا۔ وہ اکثر ایک ہی جگہ چل کر بیٹھتی جہاں پہلی بار ریان سے ملی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، اسے ایک آواز سنائی دی، اب تم ٹھیک ہو کیونکہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سب یاد آ گیا۔ وہ چیخی، ریان واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، واپس آ جاؤ پلیز۔ مگر اس بار وقت بھی خاموش تھا اور محبت بھی۔ کہتے ہیں اگر آپ کراچی کے کسی سنسان سڑک پر بارش میں کھڑے ہوں تو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے، ہاتھ میں پرانی گھڑی لیے، وقت روکنے کی کوشش کرتے ہوئے، مگر اب وقت کبھی نہیں رکتا۔ ختم ہوا مگر دل میں درد